يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ رمضان کی 16 تاریخ نصف رمضان گزر گیا۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم اور علماء کی شان۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کئی مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرمایا اور ان کے درجوں کو بلند کیا جنہیں علم دیا گیا۔ دوسرے مقام پر پارہ نمبر 23 سورہ زمر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، فرمایا حبیب فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور جو علم والے نہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اس طرح بہت ساری احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو اور بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے جو علم ہے نا یہ لازوال ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے اضافے کی دعا اللہ کے حبیب خود کر رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نعمت کا مالک بنایا اور حضور نے اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کے اضافے کی دعا نہیں کی کہ مولا یہ نعمت میری بڑھا دے۔ نہ دولت، نہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کسی بھی شے کی یوں دعا نہیں کی کہ میری یہ نعمت بڑھ جائے۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں خود رب نے اپنے حبیب کو حکم دیا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب مجھ سے یہ دعا مانگ اے مولا میرے علم میں اضافہ، اے مولا میرے علم میں اضافہ۔ علم کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے جو تو منتخب کرنا چاہتا ہے کر لے، علم، مال، بادشاہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے علم کو منتخب کیا کہ مولا مجھے علم چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے صدقے آپ کو 2 اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں، مال بھی دیا رب نے اور بادشاہ بھی اتنے بڑے بنے
کہ روئے زمین کے اکیلے بادشاہ، روئے زمین کے اکیلے بادشاہ تھے، اور وہ جو اتنی بڑی فضیلت ملی اس کا سبب کیا تھا؟ علم۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بادشاہت مانگتے تو پھر یہ باقی نعمتیں نہ ملتی، اگر دولت مانگتے تو باقی نعمتیں نہ ملتی۔ علم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، رب نے مال بھی عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے ایک سوال کیا، بتائیے جی علم افضل ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، علم افضل ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہنے لگا جی دلیل؟ آپ نے فرمایا مال خرچ کرو گے تو کم ہوگا، علم خرچ کرو گے تو کم نہیں ہوگا، جو جو خرچ کرو گے بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسرا شخص کھڑا ہو گیا، علم افضل ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہنے لگا جی دلیل؟ آپ نے فرمایا علم والے کو حاکم بنایا جاتا ہے جبکہ کبھی بھی مال والے کو حاکم نہیں بنایا جاتا، مال ہمیشہ محکوم ہی رہے گا۔ چوتھا شخص کھڑا ہو گیا، علم افضل ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہنے لگا جی دلیل؟ آپ نے فرمایا مال والے جب اس دنیا سے گئے تو ان کا نام بھی ساتھ ہی مٹ گیا۔ آج کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن علم والے جب دنیا سے گئے صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں، صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ علم افضل ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہنے لگا جی دلیل؟ آپ نے فرمایا مال کے اثرات کچھ دیر تک رہتے ہیں بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور علم کے اثرات ہمیشہ دلوں پر باقی رہتے ہیں، علم دلوں پر نقش ہو جاتا ہے، علم کے اثرات ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ بالآخر آخر میں آپ فرمانے لگے اگر تم لوگ یہی سوال مجھ سے کرتے رہو اور قیامت تک کرتے رہو، رب نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں تمہیں ہر بار علم کی فضیلت پر نیا جواب بتا دوں۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا العلم میراثی ومن قبلی ومیراث الانبیاء قبلی، علم میری بھی میراث ہے، مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی میراث ہے۔ انبیاء جتنے بھی دنیا سے تشریف لے گئے کوئی نبی مال نہیں چھوڑ کے گیا، کوئی نبی دولت نہیں چھوڑ کے گیا، سارے کے سارے انبیاء اپنی وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم۔ علم پانے والا اللہ کے نبیوں کا وارث ہے۔ ایک مقام پر فرمایا العلم والمال یستران کل عیب، علم اور مال یہ بندے کے عیب چھپا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آج دولت والے بھی دولت کے ذریعے اپنے عیبوں پر پردہ ڈلوا لیتے ہیں، اور علم کی وجہ سے بھی بندے کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ ہاں علم کی وجہ سے۔ پھر فرمایا والجہل والفقر یکشفان کل عیب، جہالت اور فقر وہ ہیں جن سے تمہارے عیب ظاہر ہوتے ہیں۔ علم ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کی چابی سوال ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، علم ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کی چابی سوال ہے۔ جتنے سوال کرو گے اتنا ہی تمہارے
خزانہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ خزانہ بڑھتا چلا جائے گا۔ علم کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو کہ جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک بہت لمبی حدیث بیان کرتے ہیں۔ دھیان سے توجہ سے ہر جملہ سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں اس علم کا طلب کرنا عبادت ہے۔ ہر جملے پر اگر سبحان اللہ کی صدا آئے تو کیا ہے؟ علم کا طلب کرنا عبادت ہے، اس کو یاد کرنا تسبیح، علم کے بارے میں بحث کرنا جہاد جتنا رتبہ ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحق پر علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، علم جنت کے راستوں پر روشنی ہے، علم تنہائی میں تمہارا ساتھی ہے، علم پردیش میں تمہارا بہترین رفیق ہے، خلوت میں تمہارا بہترین دوست ہے، راحت اور مصیبت میں تمہارے لیے فرق کرنے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں کے اندر علم زینت ہے۔ جب دوست بیٹھے ہو ان میں اگر کوئی پڑھا لکھا بیٹھا ہے نا تو سبھی لوگ یہ کہیں گے یار اس کو جو پتہ ہے نا وہ ہمیں نہیں پتہ۔ علم دوستوں کے درمیان زینت ہے۔ اللہ علم کے ذریعے مصیبتوں کو اٹھاتا ہے اور اہل علم کی سیرت کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ اہل علم وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اہل علم وہ ہیں جن کے لیے کائنات کی ہر شے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ علم دلوں کی زندگی ہے، علم تاریخ آنکھوں کی روشنی ہے، علم کے ذریعے لوگ دنیا میں بھی مرتبے پاتے ہیں، آخرت میں بھی مرتبہ ملے گا۔ علم میں غور و فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے، علم میں مشغولیت راتوں کو جاگ کر عبادت سے بھی افضل ہے۔ علم ہی صلہ رحمی سکھاتا ہے، علم ہی سے حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، علم ہی رہنمائی کرتا ہے، اور نصیب والے ہی وہ ہوتے ہیں جنہیں رب علم عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے جو علماء کو شان بخشی ہے اس شان کا ظہور ہوگا۔ کیسے؟ سنیے گا، علماء جو کتابیں لکھتے ہیں اور کتابیں لکھنے میں جو سیاہی خرچ ہوتی ہے، ان کی استعمال کی ہوئی سیاہی کی یہ قدر ہے شہیدوں کا خون اور علماء کی سیاہی ایک ہی پلڑے میں تولا جائے۔ شہیدوں کا خون اور علماء کی وہ سیاہی ایک پلڑے میں تولی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت کو جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں ارشاد ہوگا رک جاؤ، حالانکہ وہ نیکوکار ہوں گے، علماء ہوں گے، کہا جائے گا رک جاؤ، وہ رک جائیں گے۔ عرض کریں گے مولا جن لوگوں کو ہم نے دعوت دین دی تھی وہ ہماری وجہ سے نیکیاں کر کے جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں روکا ہوا ہے۔ فرمایا وہ اکیلے جا رہے ہیں، تمہیں روکا اس لیے نہیں کہ تمہاری کوئی کمی کوتاہی ہے، تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم ان لوگوں پہ نظر کرو جن لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ ان میں دیکھو اگر کوئی ایسا ہے جس نے دنیا میں تمہارے ساتھ نیکی اور بھلا کیا تھا تو اس کی شفاعت کرو اور شفاعت کر کے اسے بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس دن علماء کی شان کا پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، رب نے انہیں شان کتنی بڑی عطا فرمائی۔
کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سارے نیکوکار بھی جا رہے ہیں، لیکن انہیں روکا جائے گا اور کہا جائے گا تم نہ جاؤ، تم شفاعت کرو اور باقیوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ جی ہاں، علم کی بڑی فضیلت ہے، علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ فضیلت سمجھنے اور سیکھنے والے ہو جائیں۔ مگر افسوس کے ساتھ فی زمانہ علماء کی وہ قدر نہیں کی جاتی جو ہونی چاہیے، علم دین کی وہ قدر نہیں کی جاتی جو ہونی چاہیے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3-4 ماہ قبل میں نے ایک جمعہ کے خطبہ میں یہ باتیں کی تھی کہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے نا، وہ علم اور علماء کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ معذرت سے میں کہتا ہوں، علم اور علماء کو سپورٹ نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے۔ ہم باقی سارے پیشوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک آرٹسٹ ہے نا جو بطور نعت خواں، میں اس کو آرٹسٹ ہی کہوں گا، کیونکہ اب نعت خوانی کے اندر عشق رسول اور دین اور اللہ کی رضا وہ تو رہی نہیں۔ اب نعت خواں بھی ایک فنکار ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، مائک پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ جناب اچھے خاصے پیسے بٹور کر چلا جاتا۔ آج اس فنکار پر وہ لاکھوں پھینکے جاتے ہیں، لاکھوں کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں ریٹرن، اس فنکار کے لیے لاکھوں کی محفل سجائی جاتی ہے، مگر مدارس کی ہم کتنی خدمت کرتے ہیں، علماء کی ہم کتنی خدمت کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، نعت خواں ایک محفل میں آئے 10-15 ہزار لے کر چلا جاتا ہے، اور عالم اور حافظ بیچارہ سارا مہینہ نماز پڑھائے تو بھی اسے 15,000 ہی دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا آج کا معاشرہ عالم کو سپورٹ کر رہا ہے؟ بولو نا یار۔ آپ کے گھر میں ایک بہترین ٹیچر جو کہ بچوں کو سائنس اور میتھ وغیرہ کے سبجیکٹ پڑھانے آتا ہے، اس کی آپ ٹیوشن فیس کیا رکھتے ہیں؟ وہ منہ مانگی لیتا ہے، ایک سبجیکٹ کی 10,000 لوگا، 15,000 لوگا، 20,000 لوگا۔ اور اگر قاری صاحب کو رکھنا ہو تو قاری صاحب کو ایسا کہتا تو دیا ہی کرنا ہے، 3-4 بچے نے کہتا تو دینا چاہیے، اور آخر میں دینا کیا؟ مہینے بعد 500۔ ایسا ہے؟ بولیے گا ذرا، ہے نا ایسا؟ تو دین کی ویلیو ہم نے خود ختم کی ہوئی ہے۔ بھئی جس چیز کو پروموٹ کرو گے وہی چیز ابھرے گی، وہی آگے بڑھے گی، لوگوں کے اس کی طرف رجحان ہوگا، توجہ ہوگی، اس کے لیے لوگ پیدا ہوں گے۔ آج جب عالم کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو کل علماء کہاں سے آئیں گے؟ مجھے بتائیے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آج اگر ہم نے مدارس سے منہ موڑ لیا نا، یہ اسلام کے قلعے، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہوئی ہے، اسلام کے قلعے ہیں مدارس، علماء اسلام کے لیے چوکیدار ہیں، انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے، حفاظت کرنے والا تو میرا اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں میں سے کچھ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ان لوگوں کی وہ خدمت ہونی چاہیے جو ان کا حق ہے، اور آج ہم مدارس کو سپورٹ کریں کہ یہ مدارس ہی وہ ہیں جو ہمیں امام دیتے ہیں، مدارس ہی وہ ہیں جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، مدارس ہی وہ ہیں جہاں سے مفتی نکلتے ہیں، مدارس ہی وہ ہیں جہاں سے حافظ آتے ہیں۔ رمضان میں تراویح سنانی ہو تو حافظ چاہیے، خطبہ دینا ہو تو عالم اور مفتی چاہیے، بچے کے کان میں اذان کہنی ہو تو عالم اور حافظ چاہیے، جنازہ پڑھانا ہو حافظ چاہیے، نکاح پڑھانا ہو عالم اور حافظ چاہیے۔ ہماری زندگی کی ابتدا سے لے کر ہماری زندگی کی انتہا تک ہر معاملے میں جب ہمیں علماء کی حاجت ہے تو پھر جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کو سپورٹ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر چاہتے ہیں کہ کل کچھ صدیوں تک، کچھ نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہے تو آج ہمیں اپنے مدارس کو، اپنے علماء کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ کل یہی مدارس ہمیں بڑے بڑے مفتی اور علماء پیدا کریں۔ اور اگر ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہ کی، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں، اگر توجہ نہ کی تو علماء کے بچے بھی پھر اس طرف نہیں آئیں گے۔ وہ جب دیکھیں گے نا کہ میرے والد صاحب نے کیسے گھٹ گھٹ کے زندگی گزاری ہے تو وہ کہیں گے ابا جی معذرت،
آپ نے تو گزار لی، ہم سے یوں نہیں گزرے گی، ہم سے یوں نہیں گزرے گی۔ ہم اب معاشرے میں جینا چاہتے ہیں یوں جیسے معاشرہ جیتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے حساب سے جینے دیجیے۔ اور اگر وہ اس طرف کو نکل گئے تو پھر سوچئے ہمارے مصلے کہیں خالی نہ ہو جائے، کہیں ہماری مساجد خالی نہ ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات عرض کروں، ہر کوئی جو خطبہ کہنے والا ہو، ہر کوئی جو امامت کرنے والا ہو، ہر وہ جو حافظ ہو، ضروری نہیں کہ وہ عالم اور مفتی بھی ہو۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ضروری نہیں کہ وہ عالم اور مفتی بھی ہو، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو 8 سالہ کورس درس نظامی، وہ کرنا بھی تو یہ نہیں کہ جو کر لے ہر کوئی عالم کورس کرنے والا کامیابی ہوتا ہے، ضروری نہیں۔ کرنے کے بعد عرصہ دراز تک اپنے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر تربیت لینا، پھر اگر مفتی بننا ہے تو اس کے لیے الگ سے 2 سالہ کورس، وہ کورس کرنے کے بعد پریکٹس ہے، پھر جا کر بندہ کہیں اس قابل ہوتا ہے۔ تو جس نے آج 4 سالہ MBBS کیا ہو، 4 سالہ MBBS کیا ہو، اس کی تو اتنی ویلیو ہے، تو جو 12 سال لگا کے آیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی رتبہ نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں۔ پھر ہر فیلڈ کے لیے افراد ہوتے ہیں نا بھائی، ہر فیلڈ کے لیے افراد ہوتے ہیں۔ آج میڈیا پر بیٹھ کر علماء کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف حرزہ سرائی کی جاتی ہے، اور جہاں تک سوال ہوتے ہیں، میں سنا تو حیران ہو گیا، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، سیکھنے کا حکم ہے، لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ مولوی سے سیکھو؟ اس قدر لوگ مخالفت کرتے، یہ کہاں ضروری ہے کہ مولوی سے سیکھو؟ ہم خود جانتے ہیں، سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ میرا سوال ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر میڈیکل کی کتابیں حاصل کر کے خود ہی اس سے دوائی تجویز کر لو نا، ڈاکٹر کو 2000 فیس کیوں دیتے ہو؟ کیا میڈیکل کی کتابیں مارکیٹ میں نہیں ہیں؟ وہاں کہتے ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہے، وہ اللہ کے بندے، جان تو بعد میں ہے، جان سے بھی قیمتی ایمان ہے، جان سے بھی قیمتی ایمان ہے۔ ہر فیلڈ کے جب افراد ہوتے ہیں، جب مکان بنانا ہوگا تو تم انجینئر کے پاس جاؤ گے، بولیے انجینئر کے پاس جاؤ گے، علاج کرانا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی ہر عضو کا الگ الگ ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ نے کٹنگ کروانی ہو تو آپ جناب والا کٹنگ کروانے کے لیے آپ کسی پڑھے لکھے کے پاس چلے جائیں، جناب انجینئر صاحب آپ سے بڑا کون ہے، لہٰذا میری کٹنگ بھی آپ ہی کر دیجیے۔ وہ آگے سے کچھ سنائے گا بھی اور کہے گا بھائی ہر فن کے لیے افراد ہوتے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، میں پڑھا لکھا ضرور ہوں لیکن میں یہ کام نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح جب دنیاوی فیلڈ کے لیے افراد ہیں تو دین کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور دین بھی انہی سے سیکھنا چاہیے جن کے فضائل اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، یہ انہی کے لیے ہے فضائل۔ لہٰذا آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم علم کی قدر کو جانیں، سمجھیں، ساتھ یہ دعوت بھی دوں گا، کیا ہم نہیں یہ کر سکتے کہ ہمارا بیٹا بھی عالم ہو؟ کیا جو عالم بن جاتا ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا؟ جو عالم بن جاتا ہے وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا؟ وہ کیا کاروباری نہیں ہو سکتا؟ وہ کیا ملازمت نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ بلکہ میرا جملہ سنیے گا، جتنا ٹیلنٹ اللہ علم والوں کو دیتا ہے، حافظ کو دیتا ہے، عالم کو دیتا ہے، اتنا عام یونیورسٹیوں کی کام چھاڑنے والوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ سروے اس کا نکال لیجیے، جتنے بچے حافظ ہوتے ہیں نا وہ بچے بہت زیادہ نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں۔ اس طرح وجہ کیا ہے؟ قرآن کی برکت ہے، دین کی برکت ہے۔ تو ہم بھی یہ ذہن بنائیں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو، 2 کو، 3 کو، بیٹی کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، کسی ایک کو دین کی طرف لگاؤں گا، یا سبھی کو لگا دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ ضرور میں ضرور یہ کوشش کیجئے تاکہ یہ فضیلتیں جو حافظ کے والد کو ملتی ہیں اللہ وہ مجھے بھی نصیب فرمائے، وہ میرا بھی مقدر بن جائے۔ تو علم کی شان کو سمجھیے، علم کی قدر کو سمجھیے، علماء کی شان کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین
ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔